ہمارے ہاں ممبر پر بسا اوقات اس طرح کی چیزیں بیان ہوتی ہیں بعنوان علامات ظہور. یہ علامات ظہور نہیں ہیں. مثلا لوگوں کے اندر فحاشی پھیل جانا، بیماریاں پھیل جانا، زلزلوں کا آنا، یا جیسے آج کل ایک بحث چل رہی ہے دمشق کے حوالے سے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے پڑھا ہے روایت میں حاکم دمشق فرار ہوگا تو امام مہدی آئیں گے. یہ ایسے ہی ہے جیسے امیر المومنین نے فرمایا کہ بنی عباس کی حکومت ختم ہوگی تو امام مہدی آئیں گے. ابھی آپ نے پڑھی ہے روایت. اب آپ خود دیکھیں کہ بنی عباس کی حکومت کا ختم ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، کتنے 100 سال 1000 سال ہونے والے ہیں. تو یعنی یہ ظہور سے پہلے کے حالات ہیں، یہ علامات نہیں ہیں. امیر المومنین علیہ السلام جو ہیں وہ حالات جو قبل ظہور ہیں ان کے بارے میں خبر دے رہے ہیں، کیونکہ مولا علی تو ان سے پہلے تھے. وہ بتا رہے ہیں دنیا کو کہ یہ ہونے والا ہے، بنی عباس کی حکومت قائم ہوگی، پھر وہ ختم ہوگی، اور پھر امور جو ہیں وہ ہماری نسل میں سے آنے والے ایک شخص کے ہاتھ میں آئیں گے. تو یہ اس زمانے کے لوگوں کو بتا رہے ہیں. جیسے ابھی ہمیں کوئی بتائے کہ چند سالوں بعد یعنی ہمارے بعد یہ ہونا ہے، پھر یہ ہونا ہے، پھر یہ ہونا ہے. ہو سکتا ہے یہ دو چیزوں کے درمیان سینکڑوں سال کا فاصلہ ہو، لیکن بتانے میں چونکہ اہم ترین چیزیں تھیں اس اعتبار سے اکٹھی بتائی گئیں کہ بنی عباس کی حکومت کا خاتمہ ہوگا اور مہدی آئیں گے. اب آپ خود دیکھیں کہ دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، شاید ابھی بھی اور فاصلہ ہو، لیکن چونکہ بڑے بڑے واقعات ہیں نا، اس عنوان سے جو ہے وہ بتانے میں اکٹھی بتائی جاتی ہیں. تو بس یہ جو قبل ظہور کے حوالے سے جو باتیں ہیں، یہ باتیں ان پر تحقیق ہونی چاہیے. فوری طور پر نہیں کہنا چاہیے کہ باہر اگر کوئی ہم حالات بدلتے دیکھے فوری ہم کہنا شروع کر دیں کہ بس مولا کا زور ہونے والا ہے. آپ نے یہ روایات دیکھی ہیں اور یہ صحیح و سند روایات ہیں، شاید پہلے بھی بیان ہوئی ہیں اسی کتاب سے، ظاہراً 5ویں مولا اور 6ٹھے مولا سے. اس میں فرمایا گیا کہ ظہور کے لیے عجلت نہ کرو، جلد بازی نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. البتہ بعض مومنین بھی یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو آپ معصوم کا فرمان بیان کرتے ہیں کہ ظہور کے لیے عجلت نہ کرو، جلد بازی نہ کرو، ہلاک ہو جائیں گے، ادھر سے آپ کہتے ہیں کہ تعجیل ظہور کے لیے دعا مانگو، تو پھر ہم اس کو کیسے اکٹھا کریں؟ اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہے، کیونکہ یہ سوال علماء سے ہوتا ہے، آپ سے بھی ہوگا، میں اس کا جواب جو دے رہا ہوں توجہ فرمائیں. یہ جو ائمہ نے فرمایا کہ ظہور کے لیے جلد بازی نہ کرو، اس سے مطلب یہ ہے کہ باہر کوئی واقعہ ہو فوراً اس کو تطبیق دینا شروع نہ کر دو کہ دیکھو جی سفیانی آ گیا، دیکھو جی یمانی آ گیا، دیکھو جی خراسانی آ گیا، بس مولا کا زور ہونے والا ہے. یہ آج کل یہی ہو رہا ہے. اب جو مشرق وسطیٰ کے حالات بدل رہے ہیں فوراً لوگ وہی باتیں شروع کر دیں. یہ وہی باتیں ہیں جو اس سے پہلے فلسطین کے موقع پر بھی، جب فلسطینی اور لبنان کی جنگ شروع ہوئی اسرائیل کے ساتھ، اس وقت بھی یہی باتیں تھیں. اس سے پہلے آ جائیں، ترکی کے اندر زلزلہ آیا تھا، سوریہ میں زلزلہ آیا تھا، اس وقت بھی یہی باتیں تھیں. اس سے پہلے آ جائیں، کرونا کے وقت بھی یہی باتیں تھیں. اس سے پہلے آ جائیں جب داعش اٹھی، آدھے سے زیادہ سوریہ اور آدھے عراق پہ قابض ہو گئی، اس وقت بھی یہی باتیں تھیں. تو باہر تو پتہ نہیں ابھی کتنے حالات تبدیل ہونے ہیں. جیسے پرسوں ایک جگہ پہ میں گیا تو انہوں نے کہا جی دیکھیں دمشق کا حاکم فرار ہوگا، مولا کا زور ہوگا. میں نے کہا وہ کون سا حاکم ہے؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اس سے مراد اسد ہے؟ پتہ نہیں کتنے حاکم آنے اور کتنے جانے. آپ کو یاد ہوگا سعودی عرب کا بادشاہ عبداللہ جب مرا تھا، اس وقت بھی ہمارے بعض مومنین نے یہ روایت پھیلائی. روایت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ عرب کا بادشاہ عبداللہ مرے گا تو مہدی آئیں گے، ہے روایت، لیکن کون سا عبداللہ؟ کس نے کہا یہی عبداللہ تھا؟ تو بس اس طرح کی جو جلد بازی کی جاتی ہے کہ لوگوں کو ایک دفعہ جو ہے وہ جذباتی طور پر اس حالت میں لایا جاتا ہے کہ بس ظہور ہونے والا ہے، یہ دیکھو یہ دیکھو یہ حالات بدل رہے ہیں، یہ سفیانی ہے، یہ خراسانی ہے، یہ یمنی ہے، یہ فلاں علامت فلاں علامت. اور بعد میں جب کچھ بھی نہیں ہوتا، وقت گزرتا جاتا ہے، پھر لوگ کیا نتیجہ لیتے ہیں؟ یہ تو سارا جھوٹ ہے، پتہ نہیں مہدویت بھی ایک افسانہ ہے. نتیجتاً وہ اس عقیدے سے ہی خارج ہو جائیں گے. جب ہر دفعہ مولوی صاحبان جن کا مطالعہ نہیں ہوتا اس میں دقیق، چاند ایک روایتیں لے کر وہ ممبر پر اپنی مجلسوں کو، اپنے ممبر کو چمکانے کے لیے اس طرح کی پیشین گوئیاں شروع کر دیتے ہیں، وقتی طور پر ان کی بڑی شہرت ہو جاتی ہے، لوگ بھی انتظار میں ہوتے ہیں، لیکن جب کچھ عرصے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر انسان ہے نا سوچتا ہے کہ پتہ نہیں یہ چیزیں ٹھیک بھی ہیں یا ٹھیک نہیں. تو آپ نے ایک ایسا ماحول بنا دیا کہ وہ جوان جو شوق اور شدت سے مولا کا عاشق ہے اور آپ کے کہنے پر وہ تیار تھا کہ ابھی بس چند دنوں کے بعد، اور جب نہیں ہوتا تو وہ جب افسردہ ہوگا، دل سرد ہوگا، وہ کل دین سے نکل جائے گا، وہ کہے گا پتہ نہیں سارا دین ہی ایسا تھا. تو یہ جو ہمارے بعض اہل ممبر بیٹھ کر ممبر پر باہر کے جو حالات ہیں، جو مسائل باہر ہیں، جو دنیا میں پتہ نہیں کتنے ابھی اتفاقات ہونے ہیں، ہم جا اسی طرف رہے ہیں کہ بالآخر امام مہدی علیہ السلام کا زور ہونا ہے.
لیکن ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ باہر اگر کوئی خرابی ہوتی ہے، کسی ملک کی حکومت گرتی ہے، کسی جگہ پہ کوئی قتل و غارت ہو رہی ہے، اگر کسی جگہ پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم اس کو فوراً جو ہے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی علامات سے تطبیق دیں۔ سب سے بڑا انحراف تطبیق دینا علامات کو بغیر تحقیق کے اور بغیر مستند ادلہ کے، یہ سب سے بڑا انحراف ہے، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں۔ ہر دفعہ کوئی مسئلہ ہوگا فوراً جو ہے یہ کچھ لوگ یہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ بچوں اور جوانوں اور لوگوں کے عقیدوں پر جو ہے وہ ضربیں لگا رہے ہیں۔ باہر کے حالات، کوئی ایسے حالات ابھی بھی نہیں ہیں کہ امام مہدی کا ظہور ان حالات کی وجہ سے ہو۔ ہاں، ہم جا اسی طرف رہے ہیں، ایسا ایسا قدم اسی طرف بڑھا رہے ہیں، لیکن امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ان حالات کی وجہ سے نہیں ہوگا، وہ ہماری تیاری کی وجہ سے ہوگا۔ اصل چیز یہ ہے جو بتائی نہیں جاتی۔ 1100 سال ہونے والے ہیں مولا کے غیبت کو، کس چیز کے لیے امام رکے ہوئے ہیں؟ انصار فراہم نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، محبوں کی تو کمی نہیں ہے، محبوں زیادہ ہے۔ بات صرف محب کی نہیں ہے، بات ناصر کی ہے، کہ جنہوں نے ہر چیز اپنے مولا پر فدا کرنی ہے۔ وہ قوم ابھی بھی نہیں آئی، کیونکہ ہماری ترجیحات، ہماری زندگی اپنی ہے۔ ہم چند منٹ کے لیے شو ڈالتے ہیں، بڑا مولا وغیرہ کرتے ہیں، لیکن زندگی اپنی مرضی کی گزارے ہیں، کبھی بھی مولا کی مرضی سے زندگی نہیں گزاری۔ کون کہتا ہے 100% میں صبح اٹھتا ہوں اور شام تک میں مولا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہوں؟ بہت سخت ہے یہ کہنا۔ جب اس طرح کے لوگ سامنے آنے شروع ہو جائیں گے نا، جو پورا دن رات امام کی مرضی کے مطابق گزاریں گے، اور یہیں سے مولا کے ناصروں کی فوج بنی ہے، پھر یہ ساری چیزیں پوری ہو جائیں گی۔ پھر آپ دیکھیں گے یہ علامات جو ہیں، یہ پورا 15 مہینے کا کل پیریڈ ہے۔ ایک ہی وقت میں ماہ رجب میں سفیانی، یمانی، خراسانی، یہ سب نکلیں گے۔ آپ مشرق وسطیٰ کا نقشہ تبدیل ہوتے دیکھیں گے، کئی ممالک کی سرحدیں گرنی ہیں، کئی حکومتیں سامنے بننی ہیں۔ سفیانی نے 4 ملکوں پہ قبضہ کرنا ہے، اس کے ساتھ یمنی نے لڑنا ہے، خراسانی نے لڑنا ہے۔ بڑی جلدی سے حالات تبدیل ہو گئے، اور 6 مہینے کے بعد، ان حاکموں کی حکومت کے 6 مہینے کے بعد امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے۔ یہ جو موجودہ یمن میں بیٹھے ہیں، یہ آپ کی خدمت میں عرض کریں، یہ وہ یمنی نہیں ہے، یہ تو کئی سالوں سے بیٹھے ہیں۔ یمنی نے کل 6 ماہ حکومت کرنی ہے۔ نہ یہ جولانی سفیانی ہے، نہ کوئی ایران میں خراسانی بیٹھے ہیں۔ یہ سب قصے کہانیاں لوگوں کو سنا کر ہم کیا لینا چاہتے ہیں؟ اصل بات ہے وظائف منتظرین کی، اصل بات ہے کہ ہم اپنے اندر ناصرین امام زمان کی خصوصیات پیدا کریں، اس کی طرف توجہ نہیں دلائی جاتی۔ اصل یہ تھی کہ زندگی مہدوی بیان کی جائے، کیونکہ جو امام مہدی علیہ السلام کا ناصر ہے، اس کے لیے فرق نہیں ہے غیبت ہو یا ظہور ہو، وہ ہر 2 حالت میں اپنے مولا کا ناصر ہے اور کام کر رہا ہے، اپنا وظیفہ انجام دے رہا ہے۔ اس لیے امام باقر علیہ السلام نے جو خوبصورت تعریف بیان کی امام وقت کی، معرفت کی، فرمایا جو عارف ہے اپنے زمانے کے امام کا، اس کے لیے فرق نہیں پڑتا کہ ظہور پہلے ہو یا بعد میں ہو، کیونکہ وہ ہر حال میں اپنے امام کو درک کر رہا ہے، ان کا مشاہدہ کر رہا ہے، اور ان کی منشا کے مطابق چل رہا ہے۔ اور پھر دوبارہ فرمایا کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھتا ہے، جو یقین رکھتا ہے اپنے مولا پر، اس کی زندگی ایسی ہے جیسے وہ خیمہ امام میں زندگی گزار رہا ہو۔ زندگی مہدوی اصل یہ ہے۔ جب یہ تعداد تیار ہو جائے گی جن کی شب و روز کی زندگی مہدوی ہو، اپنے زمانے کے امام کے مزاج اور ان کے احکامات اور ان کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارے گا، پھر آپ دیکھیں جیسے یہ قوم ظاہر ہوگی، علامات بھی ظاہر ہو جائیں گی۔ سارا سلسلہ ہماری تیاری پہ رکا ہوا ہے۔ امام موجود، صلاحیتیں موجود، اللہ نے جو قوتیں دینی موجود، صرف ناصر موجود، یہی ہے مسئلہ سارا۔ تو یہاں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ باہر کے حالات پتہ نہیں اس سے بھی بدتر ہوں، شاید ٹھیک ہو جائیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہونا ہے ابھی، لیکن دور دور تک کوئی ایسی علامت نہیں ہے، کیونکہ ہم ابھی تک تیار نہیں ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو کہ ہم اپنے مولا کی تنہائیوں کو ختم کرنے والے لوگ بنیں، ان لوگوں میں سے قرار پائیں کہ جو سچے خادم ہوں امام زمان کے، اور جو مولا کے ظہور میں تعجیل کا باعث بنے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔